جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے واقعہ کربلا سے، اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری عالم انسانیت کے لیے کیا سبق دیتی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام حسین جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگا کرتے تھے، نبی علیہ السلام جن کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کا ذکر سننا میرے رسول کو پسند ہے، جن کا ذکر کرنا میرے رسول کو پسند ہے، جو حسین سے محبت کریں، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، اس سے انسیت رکھیں۔ بہت اچھا سوال میری بہن سمیہ نے کیا کہ ٹوڈے میسج کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیکریفائز ہے اس کا میسج کیا نکلتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے دو اسکول آف تھاٹ کی بات کی ہے، ایک ہے پازیٹیو اسکول آف تھاٹ اور ایک ہے نیگیٹو اسکول آف تھاٹ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پازیٹیوٹی کو، یعنی کہ جس طرح ایک خوشبو ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کو معطر کر دیتی ہے، سیدنا امام حسین پازیٹیو تھاٹ کے آدمی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں قرآن نے ہمیں بتایا، وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی جماعت میں ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں، وہ محبتیں بانٹنے والے ہیں، وہ انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو دکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دکھ کو دور کرنے والے ہیں، اللہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرنے والے ہیں، ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں، مظلوموں کو ساتھ دینے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ منعمین ہیں، وہ صابرین ہیں، وہ ساکرین ہیں، وہ شاہدین ہیں، وہ ساجدین ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف نیگیٹو اسکول آف تھاٹ ہے جو یزیدی لشکر ہے، جہاں ظلم نظر آتا ہے، جہاں جبر نظر آتا ہے، جہاں جھوٹ نظر آتا ہے، جہاں فساد نظر آتا ہے، جہاں حسد نظر آتا ہے، جہاں بغض نظر آتا ہے، جہاں عداوت نظر آتی ہے۔ آج کے دن مجھے اور آپ کو سمیہ بہن اور پوری انسانیت کو محاسبہ کرنا ہے، ہم ہیں کس اسکول آف تھاٹ کے آدمی، ہم کس لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں؟ کیا ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں یا رشتوں کو توڑنے والے ہیں؟ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں یا مفاد پرست ہیں؟ اگر ہم مفاد پرست ہیں تو امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو لڑوانے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نفرتیں بانٹنے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم انسانیت کے خلاف جا کے کام کرنے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر مجھے آج کے دن امام حسین کے لشکر میں آنا ہے تو نیگیٹیوٹی کو نکال کے باہر پھینکنا ہے، اور اس امید کے ساتھ جس طرح امام حسین کے لشکر میں جناب حر تشریف لائے اور نعرہ تکبیر بلند کر کر اپنی نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کے اندر آ گئے، اسی طرح مجھے بھی آج پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آنا ہے۔ مجھے عہد کرنا ہے کہ اے اللہ میں اپنی ذات سے ہمیشہ نفع دوں گا، میں محبتیں بانٹنے والا بنوں گا اور میں نفرتوں کو ختم کروں گا۔ اچھا میں ایک اکیلا انسان کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بڑا سوال ہے جو ینگسٹر کے دل و دماغ کے اندر بار بار یہ کوئسچن اٹھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ لگائی، وہ آگ آسمان تک بھڑک رہی تھی، یعنی اتنی اونچی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، تو ایک ننھی سی چڑیا آتی تھی جو اپنی چونچ کے اندر پانی بھرتی تھی اور اس آگ پر ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا
اس نے جواب سنیے, اس نے کہا میں چاہتی ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بروز محشر میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں سے ہوں, تو میں اپنی ذات سے نفع دوں. کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں کہہ سکتی علی اکبر جو آپ 18 سال کے تھے, عباس جو آپ 33 سال کے تھے, قاسم جو آپ 13 سال کے تھے, اونو محمد جو آپ جوان تھے, ابیب ابن مزاحم جو 60 سال سے ابو تھے, صحابی رسول تھے, حضرت جان جو 83 سال کے بزرگ تھے, جو امام حسین کے لشکر میں تھے, وہ اللہ کے لیے نکلے تھے. اور آج کا ایک میسج ہے, جس میں انا ہوتی ہے وہ فنا ہوتا ہے, جس میں اکڑ ہوتی ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو یزیدی تھے وہ اکڑ رکھتے تھے تو ان کی پکڑ ہو گئی, ان میں انا تھی, فنا ہو گئے. یزید شہید ہو کر حسین باقی, شہید کر کر یزید فانی. یہ آج کا میسج ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر پازیٹیو تھاٹس کو لانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے اور ہم اس نہج پہ چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے. بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات کی آپ نے مفتی نور صاحب, اور بڑی بہت زبردست میسج ہے, سمجھنے کی بات ہے, بہت گہری بات ہے. یہ مفتی ولی صاحب, میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ہوں گے نا وہ لوگ اور کیسی ان کی سوچ ہوگی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ان کے سامنے تھے, کیسے سوچا ہوگا. روح کانپ جاتی ہے میری تو سوچ کے کہ آپ نواسے رسول کو شہید کر دیں, ان کے ساتھ موجود بچوں خواتین کو پیاسا رکھیں, اور اس کے بعد, اس پیاس کے بعد ان کو وہاں جس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے جس سے پوری انسانیت کانپ جائے. کیسے سوچا ہوگا یہ واقعہ اگر نہ ہوا ہوتا, کیونکہ یہ ہونا تھا, ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے. یہ نہ ہوا ہوتا تو ہم تاریخ کیسے ہوتی, اسلام کی تاریخ کیا ہوتی, یہ ہونا ہی تھا ایسے. ہاں سمیہ, یہ آپ نے جس انداز میں سوال ہی میں جو ہے بہت کچھ بتا دیا, اور اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت اور اس کے حساس ہونے کی طرف اشارے کر دیے. لیکن یہ ہوتا ہے, یہ قرآن کریم میں ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھر جیسے ہو جاتے ہیں, پتھر جیسے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا او اشد قسوہ, کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں. یہ بعض مرتبہ شیطان اور نفس, یہ دونوں جب انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں, یا دنیاوی مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے عہدہ مل جائے گا, مجھے منصب مل جائے گا, میرا جو ہے نا میری واہ واہ ہو جائے گی, تو وہ ایسے مواقع پر پھر اس طرح کی شخصیات کے پگڑیاں اچھالنے, یا اس طرح کی شخصیات کا خدا نخواستہ ان کے جو ہے نا شہادت, ان کو شہید کرنے سے بھی پھر نہیں کتراتے ہیں. یہ بعض مرتبہ لوگوں میں یہ خرابیاں آ جاتی ہیں. لیکن بجائے اس کے ہم اس کو دیکھیں کہ حضرت حسین, جو بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا ایک ساتھی بھی نہیں بھاگا, ایک خاتون بھی انہوں نے گھبرا کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. ایک بچہ بھی جو ہے نا, ان کے کوئی تاریخ کے اوراق میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہاں لے کر آئے. یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, یہ جو بنی اسرائیل یا اسرائیل آج ایک پاور بنا ہوا ہے اور بڑے جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہودی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. یہی یہودی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچے اور پیچھے سے فرعون نظر آنے لگا, تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو آپ ہمیں ہلاکت میں لے کر آئے, پیچھے سے فرعون آ گیا, آگے سمندر ہے, یہ کیا ہو گیا, رونے لگے. اسی طریقے سے جب اسی قوم کو کہا گیا کہ آپ ارض مقدس یا مدینہ مقدسہ یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائے, تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, کہ آپ جا کے لڑ لو اور آپ کا رب لڑ لے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لڑنے والے نہیں ہیں. یہ بزدل تھے. آپ یہاں کے بہادری دیکھیں, دنیا میں بہادری کے جتنے تمغے ممکن حد تک ہو سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.